یہ حرف تا کے اوپر دو زبر ہے، اسے تنوین دو زبر کہتے ہیں۔ یہ حرف تا کے نیچے دو زیر ہے، اسے تنوین دو زیر کہتے ہیں، اور یہ حرف تا کے اوپر دو پیش ہے اور اسے تنوین دو پیش کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ ہردوئی ورژن، تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اسے ہم تختی نمبر 7 میں پڑھا چکے ہیں۔ اسی طرح تنوین کو کیسے پڑھی جاتی ہے اسے بھی ہم تختی نمبر 7 میں ہجے کے ساتھ تفصیل سے پڑھا چکے ہیں، لیکن یہاں پھر سے ایک بار تنوین کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حرف تا کے اوپر دو زبر ہے، اسے تنوین دو زبر کہتے ہیں۔ یہ حرف تا کے نیچے دو زیر ہے، اسے تنوین دو زیر کہتے ہیں، اور یہ حرف تا کے اوپر دو پیش ہے اور اسے تنوین دو پیش کہتے ہیں۔ تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نون ساکن کو سمجھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ حرف نون ہے اور اس کے اوپر یہ سکون یعنی جزم کی علامت ہے، تو یہ نون ساکن ہے۔ تو جہاں کہیں بھی نون پر سکون یعنی جزم ہو وہاں وہ نون ساکن کہلائے گا۔ تو جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب اسے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز برابر اور ایک ہے، اور دونوں کی آواز میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ جیسے با دو زبر بن، با زبر نون سکون بن، 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 بن۔ آپ نے غور کیا، دونوں کی آواز ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کا مطلب ہے نون ساکن کی آواز نکالنا۔ پھر سے، تنوین کا مطلب ہے نون ساکن کی آواز نکالنا، یعنی تنوین کا مطلب نون ساکن کی آواز نکالنا۔ پھر سے، تنوین کا مطلب نون ساکن کی آواز نکالنا، یعنی ہر تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے، اس حرف تا پر تنوین دو زبر ہے اور اس کی آواز ہے تن، اور اس حرف تا کے بعد نون ساکن ہے اور اس کی آواز ہے تن۔ اب دونوں کو پڑھتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا زبر نون سکون تن، تن۔ آپ نے غور کیا، دونوں کی آواز ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی حرف پر تنوین پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اس حرف کے ساتھ نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں۔ اسے ہم ایک دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس تا کے اوپر دو زبر ہے، یہ ایک زبر ہے اور یہ دوسرا زبر ہے۔
تو یہ جو پہلا زبر ہے یہ تا کا زبر ہے اور اس کی آواز ہے ت، اور یہ جو دوسرا زبر ہے یہ اصل میں نون ساکن ہے۔ اس طرح یہ تا زبر نون ساکن مل کر ہوا تن، اور یہ الف پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ دو زبر کے سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ دو زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح اس تا کے نیچے دو زیر ہے، یہ ایک زیر ہے اور یہ دوسرا زیر ہے۔ تو یہ پہلا زیر تا کا زیر ہے اور اس کی آواز ہے تی، اور یہ دوسرا زیر نون ساکن ہے۔ اس طرح یہ تا زیر نون ساکن مل کر ہوا تن۔ اسی طرح اس تا کے اوپر دو پیش ہے، یہ ایک پیش ہے اور یہ دوسرا پیش ہے۔ تو یہ پہلا پیش تا کا پیش ہے اور یہ دوسرا پیش نون ساکن ہے۔ اس طرح یہ تا پیش نون ساکن مل کر ہوا تن۔ ٹھیک ہے، اب ہم ہجے کے ساتھ اس سبق کو پڑھتے ہیں اور آپ بھی میرے بعد دہراتے جائیے۔ تا دو زبر تن، تا زبر نون سکون تن۔ واضح ہو کہ اسے غیر عرب ملکوں میں اکثر لوگ اس طرح ہجے کرتے ہیں۔ تا نون زبر تن، یعنی ہجے کے اس طریقے میں نون کے سکون کا ہجے نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر سے غور کیجئے، تا نون زبر تن، اس میں نون کے سکون کا ہجے نہیں کیا گیا، یعنی اس میں نون کے سکون کا نام نہیں لیا گیا، جبکہ عرب ملکوں میں اسے ہجے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے۔ تا فتحہ نون سکون تن، یعنی تا زبر نون سکون تن، یعنی اس طریقے میں نون کے سکون کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی ہجے کرتے وقت سکون کا نام لیں گے اور اس طرح ہجے کریں گے۔ تا زبر نون سکون تن۔ ٹھیک ہے، پھر سے شروع سے ہجے کرتے ہیں۔ تا دو زبر تن، یہ الف دو زبر کے بعد ہے اس لیے یہاں اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر سے تا دو زبر تن، تا زبر نون سکون تن، تا دو زیر تن، تا زیر نون سکون تن، تا دو پیش تن، تا پیش نون سکون تن۔ ثا دو زبر ثن، ثا زبر نون سکون ثن، ثا دو زیر ثن، ثا زیر نون سکون ثن، ثا دو پیش ثن، ثا پیش نون سکون ثن، جیم دو زبر جن، جیم زبر نون سکون جن، جیم دو زیر جن، جیم زیر نون سکون جن، جیم دو پیش جن، جیم پیش نون سکون جن۔ دال دو زبر دن، دال زبر نون سکون دن، دال دو زیر دن، دال زیر نون سکون دن،
دال دو پیش دن، دال پیش نون سکون دن. تن تن تن. تن تن تن. تن تن تن. ثن ثن ثن. ثن ثن ثن. ثن ثن ثن. جن جن جن. جن جن جن. جن جن جن. دن دن دن. دن دن دن. دن دن دن. عین زبر الف ع. دال دو زبر دن عدن. سین زبر واو سکون سو. حمزہ دو زیر ان سو ان. قاف زبر قا. را زیر یا سکون ری قری. با دو پیش بن قریبن. فا زبر ف. میم زبر نون سکون من فمن. عین زبر ع. وا زیر یا سکون وی عوی. میم دو پیش من عظیمن. کاف پیش نون سکون کن. میم زبر م. را زبر را مرا. ضاد دو پیش ضن مرضن. را زبر را. سین پیش واو سکون سو رسو. لام دو پیش لن رسولن. شین زبر یا سکون شی. حمزہ دو زبر ان شیئن. غین زیر غی. شین زبر الف شا غشا. واو زبر و غشا و. تا دو پیش تن غشاوتن. غین زبر الف غا. سین زیر سی غاسی. قاف دو زیر قن غاسقن. ہا پیش ہو. دال دو زبر دن ہدن. عادن سوء قریب فمن. عظیم کن مرض رسول. شیئا غشاوة غاسق هدى